پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند، معمولات متاثر۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند، M3 درخانہ سے فیض پور، M4 شیر شاہ سے پنڈی بھٹیاں اور M11 لاہور مین ٹول پلازا سے سمڑیال تک بند۔ ملتان سکھر M5 پر بھی ٹریفک معطل۔ اگلے 3 روز کے دوران جنوبی اور وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کا امکان۔ NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ لاہور، جھنگ، ملتان، خانیوال، میاں چنو، ساہیوال سمیت مختلف شہروں میں شدید دھند متوقع۔ بالائی سندھ کے علاقوں بالخصوص سکھر کے اطراف دھند کا امکان۔ اسلام آباد میں بھی رات اور الصبح دھند کے امکانات ہیں۔ بانی PTI کو جیل میں محل جیسی سہولیات حاصل نہیں، مگر انہیں باہر کی خبروں تک رسائی حاصل ہے۔ 2 اخبار ملے ہوئے ہیں، ان کے کمرے میں LED بھی لگی ہوئی ہے۔ رہنے کے لیے 6 بیرکیں بھی ملی ہوئی ہیں، جن میں سے 5 ان کے استعمال میں ہیں۔ 6ٹی بیرک میں ان کا مشقتی رہتا ہے۔ اڈیالہ جیل میں قید رہنے والے مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا نے جیل کے اندر کی تفصیلات بتا دیں۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاذب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت۔ کہا، بانی PTI دن میں 2 بار اپنی بیرک سے باہر آتے تھے، صبح 9 بجے ناشتے کے لیے اور دوپہر 3 بجے دوپہر کے کھانے کے لیے۔ ان کا مشقتی دیسی گھی کے تڑکے لگاتا تھا، جس کی خوشبو ہمیں بھی آتی تھی۔ بانی PTI جب غصے میں آتے تو بہت اونچی آواز میں اور مسلسل بولتے۔ بانی PTI جیل میں بہت فرسٹریٹڈ ہیں۔ 2 سال جیل کاٹنے کے لیے فرسٹریٹڈ ہونا غیر معمولی بات نہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا نے کہا ہے کہ مذاکرات کی راہ میں اصل رکاوٹ خود بانی PTI ہیں۔ مذاکرات کے لیے ابہام حکومت نہیں، دوسری طرف سے ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے رانا ثنا نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم نے مذاکرات کی پیشکش کرنے سے پہلے نواز شریف یا اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں نہ لیا ہو۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے گریز پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا، مسائل کے حل کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری واحد راستہ ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے تحمل اور دانشمندی کی ضرورت ہے۔ یمن سے اماراتی فوجی دستوں کی واپسی مکمل کر لی۔ اماراتی وزارت دفاع کا بیان۔ کہا، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے بعد فوج واپس بلائی۔ یمن میں شراکت داروں کے ساتھ ہم آہنگی سے فوجی مشن مکمل کیا۔ جنوبی یمن کے علیحدگی پسند گروپ سدرن ٹرانزیشنل کونسل کا یمن میں جنوبی ریاست کے قیام کے لیے 2 سالہ منصوبے کا اعلان۔ متنازع جنوبی یمن کے لیے نیا آئین اپنانے کا ارادہ بھی ظاہر کر دیا۔ کہا، یہ علیحدگی نہیں بلکہ ریاست کی مکمل خود مختاری کی طرف ایک قدم ہے۔ کراچی میں مائی کولاچی کے قریب مین ہول سے 4 لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق مرنے والوں میں 2 خواتین، 1 مرد، 1 بچہ شامل ہے۔ لاشیں 10 سے 15 روز پرانی ہیں، شناخت نہ ہو سکی۔ ابتدائی تحقیق کے مطابق لاشوں پر تشدد کے نشانات ہیں۔ 4 افراد کو نیم بے ہوشی میں لا کر قتل کیا گیا۔ 4 لاشیں کمبل میں لپیٹ کر سوکھے مین ہول میں پھینکی گئی تھیں۔ مین ہول سے خون کے نشانات بھی ملے ہیں۔ شبہ ہے 4 کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس، پولیس اور متعلقہ اداروں کو فوری تحقیقات کا حکم۔ کراچی کے علاقے کورنگی 6 نمبر مارکیٹ کے قریب پولیس مقابلے کے دوران گولی لگنے سے رکشے میں بیٹھی 17 برس کی کومل کی موت کا واقعہ۔ پولیس نے سرکار اور شہری کی مدیت میں 2 مقدمات درج کر لیے۔ DSP لانڈی فائزہ سودھر کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل۔ کراچی سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا۔ سائٹ ایریا منگو پیر غازی گوٹ میں گاڑی کی ٹکر سے 2 راہگیر جاں بحق۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے مداخلت کا اعلان کر دیا۔ کہا، اگر ایران نے مظاہرین پر گولی چلائی، انہیں ہلاک کیا تو امریکہ مظاہرین کو بچانے کے لیے آگے آئے گا۔ ٹرمپ نے کہا، امریکہ نے نشانہ باندھ لیا ہے، ہتھیار تیار کر لیے ہیں اور ہم کسی بھی اقدام کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی حکام کا بھی ترکی بترکی جواب۔ آیت اللہ خامنائی کے قریبی مشیر علی شمخانی نے کہا،
ایرانی سلامتی کی جانب سے بڑھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ایرانی قومی سلامتی امور کے سربراہ علی لاریجانی بولے، امریکی مداخلت سے پورے خطے میں بے نظمی پھیلے گی، امریکی مفادات تباہ کیے جائیں گے۔ ایران میں حکومت مخالف فسادات کے لیے بیرون ملک سے ساز باز کر کے سازشیں کرنے کے الزام میں 7 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ایرانی وزارت انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد میں 5 افراد امریکہ اور 2 یورپ میں ملک دشمن گروہوں سے رابطے میں تھے۔ غزہ میں شدید ٹھنڈ میں بنیادی سہولتیں ناپید، امداد کے داخلے پر اسرائیلی پابندی کے باعث فلسطینی مشکلات کا شکار، بچے ٹھنڈ سے ٹھٹھرنے لگے۔ نصائرت کیمپ میں بچی شدید ٹھنڈ کے باعث دم توڑ گئی۔ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں اسرائیل نے کئی فلسطینیوں کو سرد رات میں گھروں سے بے دخل کر دیا۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج نے فلسطینی بچے کو شہید کر دیا۔ رواں مالی سال کے 6 ماہ میں تجارتی خسارہ 19 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق جولائی تا دسمبر برآمدات میں 8.7% کمی ہوئی۔ جولائی تا دسمبر درآمدات میں 11.28% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ مالی سال کے ابتدائی 6 ماہ میں 16 ارب 63 کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کی برآمدات تھیں۔ گزشتہ مالی سال کی پہلی ششماہی میں 30 ارب 90 کروڑ ڈالر کی درآمدات تھیں۔ گزشتہ سال دسمبر کے مقابلے رواں مالی سال دسمبر میں برآمدات میں 20% کمی ہوئی۔ ایئر مارشل نور خان کی بیٹی پروفیسر ڈاکٹر فائقہ قریشی امریکی ریاست ورجینیا میں کار حادثے میں جاں بحق۔ 75 سال کی ڈاکٹر فائقہ قریشی نے لاہور کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ وہ پیڈیاٹرک ایمرجنسی میڈیسن کی پروفیسر تھیں۔ ڈاکٹر فائقہ قریشی کئی برس تک بچوں کے دی کنگز ڈاٹر اسپتال ANP رہنما امیر حیدر خان ہوتی نے کہا ہے کہ بانی PTI جنگ اور انتشار کے ذریعے رہا نہیں ہو سکتے۔ ہماری تحریک کو نقصان پہنچایا گیا مگر ہم نے 9 مئی کی طرح ملک کو آگ نہیں لگائی۔ واقعی کی جگہ سے برآمد گولیوں کے خول فورنزک بھیج دیے گئے۔ مبینہ مقابلے میں 1 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا جبکہ 2 ڈاکو فرار۔ اور نئے سال کے پہلے دن دبئی میں 58 ارب 80 کروڑ 65 لاکھ پاکستانی روپے کی پراپرٹیز فروخت۔ دبئی میں ایک دن میں 204 سودے مکمل ہوئے۔ 140 رہائشی یونٹس، 40 عمارتیں اور 24 پلاٹس فروخت ہوئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دبئی ریل اسٹیٹ میں سال 2025 میں ریکارڈ خرید و فروخت ہوئی۔ ریل اسٹیٹ سودوں میں سن 2024 کے مقابلے میں 30.6% اضافہ ہوا۔ جنوری سے دسمبر 2025 تک 185.5 ارب ڈالر کے سودے ہوئے۔ دبئی کی پراپرٹی خریدنے میں